امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ثالث متحرک وسیع سفارتی کوششیں جاری 2 دن کے بعد حملوں کا سلسلہ تھم گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر، پاکستان، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے بدھ کی روز امریکی اور ایرانی حکام سے کشیدگی میں کمی کے لیے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ ثالثی کے عمل میں شریک ذرائع کے مطابق تناؤ میں کمی کی کوششیں جاری ہیں تاکہ تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ مقرر کی جا سکے۔ امریکی حکام کا ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات ہونے کا دعویٰ، کہا ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ٹیلی فون، خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ عباس ارغچی کی سعودی، عمانی، ترک وزرائے خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکی حملوں کی مذمت، رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی چینلز کے استعمال پر زور۔ ایران کے جنوبی صوبے بشہر اور بندرگاہ کنارک پر دھماکوں کی اطلاعات۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے صوبے بشہر اور بندرگاہ کنارک پر فوجی ہیڈ کوارٹرز پر حملے ہوئے۔ امریکہ کا حملوں سے انکار۔ امریکی حکام نے عرب میڈیا کو بتایا کہ امریکہ نے جمعرات کو ایران میں کوئی فوجی حملے نہیں کیے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، حالانکہ ایران کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کا تعزیتی اجتماع آج قم میں ہوگا۔ سپریم لیڈر کی مجتبی خامنئی کی شرکت متوقع۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اجتماع حرم حضرت معصومہ میں ہوگا۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو گزشتہ رات مشہد میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہید کی تدفین روضہ حضرت امام علی رضا کے احاطے میں کی گئی۔ آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنئی نے پڑھائی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 6 روز تک تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں جاری جلوس میں 4.25 کروڑ افراد نے شرکت کی۔ آیت اللہ خامنئی کو 131 روز قبل امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ حملے کر کے تہران میں شہید کر دیا تھا۔ قطر کا مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور دیر پا امن و سلامتی کے لیے سفارتی کوششوں پر زور۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے لندن کانفرنس میں منعقدہ مباحثے میں گفتگو میں کہا کہ قطر تنازعات کے حل اور خطے میں دیر پا سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتکاری اور ثالثی کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی ترسیل پر خدشات برقرار۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برینٹ $76 فی بیرل، WTI $72 فی بیرل پر فروخت۔ UAE مربن $71 فی بیرل پر موجود۔ عالمی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس پہلے کاروباری سیشن میں مثبت۔ انڈیکس 1729 پوائنٹس اضافے سے 1,82,989 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی، نوجوانوں کی تعلیم، جدید فنی تربیت اور باعزت روزگار کی فراہمی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ قدرتی وسائل، سیاحتی مقامات، معدنی ذخائر کو بروئے کار لا کر معیشت کو مضبوط بنایا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی نون لیگ کے گلگت بلتستان کے اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، کہا GB میں 4 دانش اسکول تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔ اگلے سال دانش اسکولوں میں کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ شمسی توانائی سے 100 میگا واٹ کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اراکین کی تجاویز اور سفارشات اہم ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم مل کر کام کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی کے نسلہ ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لے لیے۔ وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازعات تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔
وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ نے زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کر وسیع احکامات جاری کیے، قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مسماری کے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ منصفانہ قانونی کارروائی یعنی ڈیو پروسیس ہر مقدمے میں لازمی آئینی تقاضا ہے۔ آئینی عدالت کے مطابق سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے غیر قانونی تعمیرات کی نگرانی اور کارروائی کے آئینی و قانونی طور پر پابند ہیں۔ جسٹس سید ارشد حسین شاہ نے اضافی نوٹ میں کہا، پارکس، کھیل کے میدان، گرین بیلٹس، فٹ پاتھ، ساحل اور دیگر عوامی مقامات کو قبضوں اور تبدیلیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو اسے تسلیم کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی موجودگی میں فیصلے ہوئے، جو وعدے کیے بطور وزیر اعلیٰ ان پر عمل درآمد کا پابند ہوں۔ ایئرپورٹ روڈ پر ہرنا اوڑک میں دہشت گردی کے واقعات کے خلاف دھرنے کی شرکاء سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہداء کے ورثاء کو مالی امداد، نوکریوں اور بچوں کو تعلیم دیں گے۔ سازش کے تحت ریاست کو بدنام کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ ہرنا اوڑک حملے میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ کچھ دیر میں ہوگی۔ 5 جولائی کو ہرنا اوڑک میں حملے میں 4 افراد جاں بحق، 11 لاپتہ ہو گئے تھے۔ کوئٹہ کے علاقے ہرنا اوڑک میں دہشت گردی کے خلاف ایئرپورٹ روڈ پر دھرنا ختم۔ کلی ببری سے اغوا کیے جانے والے 11 افراد بازیاب۔ مانگی ڈیم حملے کے ساتھ شہداء کے لواحقین کا میتوں کے ساتھ کوئٹہ میں کوئلہ پھاٹک کے مقام پر دھرنا جاری۔ زیارت میں بھی ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے باہر متاثرہ خاندانوں کا دھرنا چوتھے روز میں داخل۔ لواحقین کا دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ مانگی ڈیم حملے میں شہید 14 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، شہداء کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ کرک میں پولیس کے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گرد متعدد پولیس افسران کی شہادت میں ملوث تھے۔ پولیس کے مطابق خٹک ڈیم، کرک، کوہاٹ بارڈر کے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کرک اور کوہاٹ پولیس نے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، جس پر مؤثر جوابی کارروائی کی گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا پولیس افسران کی ٹریننگ، سائبر کرائم اور آن لائن فراڈ روکنے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے نیو یارک میں ملاقات۔ ایران امریکہ تنازعہ اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ ہم نے باہمی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ عثمان ڈیمبلے اور کیلیان امباپے نے فرانس کو ورلڈ کپ فٹ بال کے سیمی فائنل میں پہنچا دیا۔ میگا ایونٹ کے پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش کو شکست۔ میچ میں 1 گھنٹے تک مراکش کے ڈیفینڈرز نے سابق عالمی چیمپئن کے ہر حملے کو ناکام بنایا۔ گول کیپر نے کیلیان امباپے کی لگائی گئی پینلٹی کک بھی روک لی، لیکن آخری آدھے گھنٹے میں فرانس کی ٹیم حاوی آ گئی۔ امباپے نے پہلا گول بنایا، 6 منٹ بعد ہی عثمان نے برتری ڈبل کر دی۔ فرانس نے میچ 0 کے مقابلے میں 2 گول سے جیت کر مسلسل تیسری مرتبہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی۔ رباط کے مولا حسن اسٹیڈیم میں مراکش کے ہزاروں فینز نے میچ جائنٹ سکرینز پر براہ راست دیکھا۔ ورلڈ کپ فٹ بال کا دوسرا کوارٹر فائنل سابق عالمی چیمپئن اسپین اور بیلجیم کی ٹیموں کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ میں دونوں ٹیمیں اب تک ناقابل شکست ہیں۔ لاس اینجلس میں ہونے والے کوارٹر فائنل میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ میگا ایونٹ کا تیسرے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ اور ناروے کی ٹیمیں کل رات 2 بجے مد مقابل ہوں گی، جبکہ آخری کوارٹر فائنل ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان اتوار کی صبح 6 بجے کھیلا جائے گا۔
عالمی بینک نے پاکستان کے پاور گرڈ کے لیے $376 ملین منظور کر لیے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ فنڈز بجلی کی ترسیل کے نظام کو جدید بنانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ منصوبے سے بجلی کی مقامی بندش کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ فنڈز کی مدد سے ہوا سے پیدا ہونے والے 660 میگا واٹ بجلی بحال ہوگی۔ نئے انفراسٹرکچر کو شدید سیلاب اور گرمی سے محفوظ بنایا جا سکے گا۔ لاہور کے علاقے اجرا میں ٹیوشن سینٹر کے واش روم میں مردہ پائی جانے والی طالبہ کی موت گلے میں پھندا لگنے سے واقع ہوئی۔ جسم پر تشدد یا زبردستی کے کوئی نشانات نہیں ملے۔ 10 سالہ بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ جائے وقوع سے فنگر پرنٹ سمیت دیگر شواہد فورینسک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد بچی کی لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ مالک مکان کو تحویل میں لے کر مزید تفتیش شروع۔ کراچی کے علاقے لی مارکیٹ کے قریب 6 سال کے بچے کے قتل میں ملوث ملزم حمزہ کے اہل خانہ نے واقعے پر پولیس کو بروقت اطلاع نہ دی، مبینہ طور پر جرم چھپانے میں معاونت کی۔ تفتیشی آفیسر کا انکشاف۔ پولیس نے ملزم حمزہ کے والد، چچا اور بھائی کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس کی گرفتار ملزم حمزہ سے جاری تفتیش کے مطابق ملزم نے بچے کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد گلے میں وائر ڈال کر بے دردی سے قتل کیا، لاش الماری میں چھپا دی۔ بچے کے لاپتہ ہونے پر اہل خانہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ ملزم نے بوری بند لاش گھر کی چھت سے خالی پلاٹ میں پھینک دی۔ مرکزی ملزم حمزہ کو علاقہ مکینوں کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ کیس کی مختلف پہلوؤں سے مزید تفتیش جاری۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول اور پنکی کے خلاف مقدمات کی سماعت۔ کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ عدالت نے ملزمہ پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی۔ عدالت نے مزید سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ انمول کے خلاف 2020، 2021 اور 2022 میں یہ مقدمات درج ہوئے تھے۔ ملزمہ انمول اور پنکی ان مقدمات میں مفرور تھی۔ گارڈن تھانے کے کیس میں گرفتاری کے بعد ملزمہ کو ان مقدمات میں بھی گرفتار کیا گیا۔ چیئرمین وابڈا محمد سعید نے کہا ہے کہ پاکستان کو پانی کی سیکیورٹی کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ملک میں تربیلا اور منگلا کے بعد ایک بھی ڈیم نہیں بنایا گیا۔ بھارت نے 5000 ڈیم بنائے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کے اجلاس میں گفتگو۔ چیئرمین وابڈا کا کہنا تھا کہ نیلم جہلم پن بجلی منصوبہ بند پڑا ہے۔ منصوبے پر انکوائریز چل رہی ہیں۔ امید ہے کہ مارچ 2028 تک منصوبہ دوبارہ بحال کر لیں گے۔ وابڈا حکام نے اجلاس میں بریفنگ دی کہ نئے گاج ڈیم کا معاملہ عدالت میں ہے، اس پر کام رکا ہوا ہے۔ گاج ڈیم سے دادو اور سہون میں سیلاب رک سکے گا۔ 28,000 ایکڑ قابل کاشت ہو سکے گی۔ ڈیم پر 23 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جو ہوا افسوسناک ہے۔ بے امنی اور انتہا پسندی سے نکلنے کا راستہ قوم کا اتحاد ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان نے تیسری عالمی جنگ کو رکوایا۔ اسرائیل کی چال تھی کہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرے۔ عرب دنیا اور عالم اسلام سے اپیل ہے کہ آپس میں بیٹھ کر معاملات حل کریں۔ محرم میں پیغام پاکستان ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد ہوا۔ ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے اسلام کے نام پر دہشت گردی، بے گناہ لوگوں کے قتل کو خلاف شریعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دین اسلام کسی بھی بے گناہ کے قتل کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا۔ صدر وفاق المدارس العربیہ اور دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی کا کرپٹو کرنسی سے متعلق فتویٰ۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ ماہرین کی اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے بلکہ کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ چاہے USDT ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں کرپٹو کرنسی سے خریدنا جائز نہیں۔ مفتی تقی عثمانی کے صاحبزادے حسن عثمانی نے تصدیق کی ہے کہ کرپٹو کرنسی سے متعلق سامنے آنے والا فتویٰ مفتی تقی عثمانی کا ہی ہے۔
پاکستان میں بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص اور علاج کا نظام ناکام ہو چکا. حکومت بریسٹ کینسر کی اسکریننگ اور علاج کو ترجیحی بنیادوں پر بہتر بنائے. فوری آگاہی مہم شروع کی جائے. پاکستان میں بریسٹ کینسر کے علاج میں تاخیر پر عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ پر پی ایم اے کا تشویش کا اظہار. کہا سرکاری اسپتالوں میں کینسر ادویات اور ریڈیو تھراپی مشینوں کی شدید قلت ہے. تحصیل اور ضلعی اسپتالوں میں بریسٹ کینسر کی مفت اسکریننگ مراکز بنائے جائیں. سرکاری اسپتالوں میں ریڈیو تھراپی مشینیں اور کیمو تھراپی ادویات فوری دی جائیں. موجودہ 111 روزہ تاخیر ہزاروں خواتین کے لیے سزائے موت کے مترادف ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں. لاہور میں کلائمیٹ واچ منصوبے پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اسموگ کے خطرات کم کرنے کے لیے جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کرایا گیا ہے. آلودگی اور گندگی کی شکایات پر فوری ایکشن لیا جا رہا ہے. سندھ کے وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت فلم اوورسائٹ بورڈ کا اجلاس. فلمی منصوبوں پر پیش رفت اور مستقبل کی حکمت عملی کا جائزہ. فلمی منصوبوں کی تکمیل، نمائش، تقسیم اور تشہیری حکمت عملی سمیت دیگر امور پر بھی غور. فلموں کی پروجیکشن، ڈسٹریبیوشن، فلم فیسٹیول میں شرکت پر بھی گفتگو. شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ فلم اور تخلیقی صنعت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. فلمی منصوبوں میں اعلیٰ معیار اور جدید تقاضوں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. کراچی میں آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ. ریگولر آٹے کی ہول سیل قیمت 12 روپے اضافے کے بعد 122. ریٹیل میں آٹے کی قیمت 125 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی. کمشنر نے نئی سرکاری قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. فائن آٹے کی ہول سیل قیمت 132، ریٹیل قیمت 135 روپے فی کلو. کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 100 روپے اضافے کے بعد 2800 روپے ہو گئی. پاکستان ملک میں ایک ہفتے میں آلو، مرغی سمیت 22 اشیائے ضروریہ مہنگی ہوئیں. 8 اشیاء کی قیمت میں کمی. وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی. ادارے کے مطابق ایک ہفتے میں پیاز 3.54 اور آٹے کی قیمت میں 1.61% اضافہ ہوا. انڈے، بیف اور تازہ دودھ سمیت دیگر کئی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں. ٹماٹر 23.3% سستے ہوئے. سرگودھا میں خاتون کی مبینہ خودکشی، پھندہ لگی لاش ملی. لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل. شوہر نے بیوی کی جانب سے خودکشی کرنے کا دعویٰ کیا. پولیس کو بیان ریکارڈ کروا دیا. خاتون کے کزن نے واقعے کو قتل قرار دیا. پولیس کے مطابق مقتولہ کی اولاد نہیں تھی. شوہر اور شوہر کی پہلی بیوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. تحقیقات جاری. وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے میرپور خاص میں جعلی عامل کی جانب سے 2 کم عمر لڑکیوں سے زیادتی اور قتل کے واقعے کا نوٹس لے لیا. ڈی آئی جی میرپور خاص کو واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا حکم، قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت. پولیس نے گزشتہ روز واقعے میں ملوث جعلی عامل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا تھا. عامل کے ساتھی کی تلاش جاری. ایف آئی آر کے مطابق عامل اور اس کے 2 ساتھیوں نے دونوں لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا، جس سے ایک لڑکی جاں بحق ہو گئی، دوسری تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے. کراچی کے جناح اسپتال میں رواں سال ریبیز کا 6واں کیس رپورٹ. خواجہ اجمیر نگری کی 28 سالہ خاتون میں ریبیز کی تصدیق. سوات میں مہوڈھنڈ جھیل میں غیر قانونی کشتی رانی کے خلاف کارروائی کا حکم. ڈی سی کے مطابق غیر قانونی کشتی رانی دوبارہ شروع کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے. اسسٹنٹ کمشنر کی ایس ایچ او کالام کو غیر قانونی کشتی آپریٹرز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت. احکامات کے خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. بلوچستان سے ملک کے دیگر شہروں کے لیے ٹرین سروس آج دوسرے روز بھی معطل رکھنے کا فیصلہ. ریلوے حکام کے مطابق ٹرین سروس ریلوے ٹریک پر مرمتی کاموں کے باعث معطل کی گئی ہے. پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس جیکب آباد تک محدود رہے گی.
جامعہ پشاور کو درپیش مالی بحران کے پیش نظر تدریسی نظام متاثر ہونے لگا۔ جس ہال میں طلباء کامیابی کی خوشیاں مناتے ڈگریاں وصول کرتے تھے، آج اسی ہال میں ملازمین اپنی تنخواہوں اور پینشن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ بیشتر اساتذہ بھی یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کا جلا وطنی ختم کر کے دسمبر کے قریب وطن واپسی کا ارادہ۔ برطانوی خبر ایجنسی کو ٹیلی فونک انٹرویو میں کہا کہ وطن واپسی پر عدالت کے سامنے سرنڈر کا ارادہ ہے۔ بنگلہ دیش واپسی پر گرفتار یا قتل کی جا سکتی ہیں۔ جلا وطنی سے واپسی کے منصوبے پر ڈھاکہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ بنگلہ دیشی حکومت کے ترجمان کا شیخ حسینہ کے بیان پر رد عمل دینے سے گریز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مختلف محاذوں پر رابطہ اور ہم آہنگی جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو خلیج میں امریکی اقدامات سے آگاہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ترک صدر اردوان اور ان کے رفقا کی جانب سے اسرائیل کے خلاف دیے گئے بیانات کی سنگینی کا معاملہ بھی اٹھایا اور اسرائیل کی سرحدوں کے ساتھ حفاظتی زونز برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانیوں کے بارے میں امریکی صدر کی رائے کیسے بدل گئی؟ امریکی صدر نے بتا دیا۔ امریکی اخبار کے صحافی نے صدر ٹرمپ سے پوچھا کہ گزشتہ ماہ انہوں نے ایرانیوں کے بارے میں اچھی رائے دی تھی، اب انہیں بیمار لوگ قرار دے دیا، ایسا کیا بدل گیا؟ صدر ٹرمپ نے کہا اب وہ انہیں جان چکے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر بھی حملے۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 افراد زخمی۔ گزشتہ رات اسرائیلی ٹینکس اور فوجی گاڑیاں خیام میں واقع برکت الحمام کے علاقے کی جانب پیش قدمی کرتی رہیں۔ ضلع مرجعون میں اسرائیلی فوجیوں نے متعدد گھروں کو آگ لگا دی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 4321 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسپین کے جنوبی علاقے میں جنگلات میں لگی آگ سے تقریباً 11 افراد ہلاک، 19 لاپتہ۔ جنگلات میں لگی آگ سے متاثرہ علاقے میں ہنگامی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن۔ جنگلات میں لگی اس آگ کو اسپین میں 2 دہائیوں میں لگی بدترین آگ قرار دیا جا رہا ہے۔ ری یوزیبل راکٹ ٹیکنالوجی میں پیش رفت۔ چین نے پہلی مرتبہ کامیابی کے ساتھ دوبارہ قابل استعمال راکٹ کو زمین پر اتار لیا۔ چین نے جنوبی صوبے ہائنان میں 10B کیریئر راکٹ کے کامیابی سے ریکوری کی۔ کیریئر راکٹ کے بوسٹر نے علیحدگی کے تقریباً 6 منٹ بعد عمودی انداز میں واپسی کی۔ اینڈی برنہم کے بلا مقابلہ وزیر اعظم برطانیہ منتخب ہونے کے امکانات روشن۔ لیبر رہنما نے سر اسٹارمر کی جگہ لینے کے لیے 322 لیبر اراکین پارلیمنٹ کی نامزدگیاں حاصل کر لیں۔ لیبر قیادت کے امیدوار کو 81 اراکین پارلیمنٹ کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ نامزدگیوں کا مرحلہ 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ اسپورٹس اسٹیڈیم کو سیاسی تقریب کے لیے استعمال کرنے پر آسٹریلیا میں بحث چھڑ گئی۔ میلبرن کے ماربل اسٹیڈیم کو نریندر مودی نے سیاسی جلسہ گاہ میں بدل دیا۔ تقریب آسٹریلیا اور ریاست وکٹوریہ کے تعاون سے بھارتی کمیونٹی سے رابطے کے لیے منعقد کی گئی، لیکن مودی تقریب کو سیاسی بنا کر آپریشن سندور کی خفت مٹاتے رہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیم کا کیمپ راولپنڈی میں جاری۔ قومی اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کے درمیان آج سے 2 روزہ پریکٹس میچ شروع۔ پاکستان ٹیم 13 جولائی کو اسلام آباد سے ویسٹ انڈیز روانہ ہوگی، جہاں 2 ٹیسٹ کی سیریز 25 جولائی کو شروع ہوگی۔ 26ویں سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ کراچی کے DHA گولف کلب میں جاری۔ پروفیشنلز، ایمیچرز، سینئر پروفیشنلز اور سینئر ایمیچرز کے مقابلوں کا آغاز۔ تیز ہوا بھی گولفرز کے لیے چیلنج بن گئی۔ 5 روزہ چیمپئن شپ میں 200 سے زائد گولفرز شرکت کر رہے ہیں۔ چیمپئن شپ کی مجموعی انعامی رقم 55 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔
स्टार पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन का मुनफरिद रियलिटी शो आने वाली किस्त में एक दिलचस्प मुकाबला लेकर आ रहा है। चुने गए अल्फाज पर रैपर्स की परफॉर्मेंस किस तरह से हिप हॉप का जलवा बढ़ा रहे हैं। देखिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।